الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم لوگ آیت کریمہ جو سورہ سبا کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے صفات کے تعلق سے بیان فرما رہا ہے کہ فرشتوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے کلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، کل گفتگو ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ فزع کہتے ہیں ایسے خوف کو جو اچانک کسی انسان کو لاحق ہو جائے، اور آدمی جو چمک کر کے ڈرنا جس کو کہتے ہیں اس کو فزع کہتے ہیں۔ اور یہ بات بتایا گیا تھا کہ جو چمک کر ڈرتا ہو، اچانک جو ڈر جاتا ہو، وہ غیب کا علم رکھنے والا نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس غیب کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی اچانک ڈرتا نہیں، اچانک خوف نہیں کھاتا۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک دلائل رکھے ہیں کہ فرشتے عبادت کرنے کے لائق نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر اور شرک کے حرام ہونے کے اوپر اسی آیت کریمہ میں بہت سارے دلائل کو رکھا ہے۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتے عبادت کے مستحق نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت یہ اگرچہ وہ فرشتے کیوں نہ ہوں نہیں کی جا سکتی۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ فرشتے خوف کھاتے ہیں، اور جو خوف کھاتا ہو، جو ڈرتا ہو، وہ عبادت کے لائق، بولیے، نہیں ہو سکتے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فرشتے بھی اچانک خوف کھاتے ہیں، ہے نا، یعنی چمک کر کے ڈرنا جس کو کہتے ہیں، تو وہ غیب نہیں جانتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فرشتوں کے دلوں سے خوف کو اللہ رب العالمین دور کرتا ہے۔ یعنی جب فرشتوں کو خوف لاحق ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس سے، اپنے دل سے خود خوف کو دور کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جو اپنی خوف کو نہیں دور کر سکتا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے خوف کو کیا دور کرے گا؟ ہمارے اور آپ کے خوف کو کیا دور کرے گا کہ اللہ رب العالمین ان کے خوف کو ان کے دلوں سے دور کرتا ہے۔ اس کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر کیسی دلیل ہے، اس کے اوپر آپ غور کیجئے، اور ان تینوں دلیلوں کے اوپر غور کیجئے کہ فرشتے ڈرتے ہیں، اچانک ڈرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ان کے اس خوف کو اللہ رب العالمین ان سے دور کرتا ہے، اور وہ خود اس کے اوپر دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اس سے کیا استدلال کر سکتے ہیں جی آپ؟ اگر ہم یہ کہیں کہ فرشتے خوف کھاتے ہیں، ہاں، ان کی نافرمانی سے ڈرتا۔ اور کوئی؟
اگر یہ کہیں کہ فرشتے خوف کھاتے ہیں، فرشتے بے ہوش ہوتے ہیں، تو مخلوق ہونے کی دلیل کیا استدلال کر سکتے ہیں اس سے؟ بولیے. ان سے استعاذہ وغیرہ نہیں کر سکتے، اور وہ مخلوق محتاج ہیں، ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز تو ہوئی، ثابت ہوئی، لیکن فرشتوں کے تعلق سے کیا استدلال کیا جا سکتا ہے اس پر؟ کہ فرشتوں کے پاس دل ہے، تب نہ وہ خوف کھاتے ہیں. جی بولیے. جی فرشتوں کے پاس دل ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ بے ہوش ہوتے ہیں تو یہ اس بات کے اوپر استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس عقل بھی ہے، کیونکہ عقل جب غائب ہوتا ہے تبھی آدمی بے ہوش ہوتا ہے، تو ان کے پاس عقل بھی ہے، فرشتوں کے پاس عقل بھی ہے اور فرشتوں کے پاس دل بھی ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، پوچھتے ہیں، یعنی یہ پتا چلا کہ جب وہ بے ہوش ہوتے ہیں تو بے ہوشی کی حالت میں کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا علم ان کو نہیں ہوتا. اسی لیے جب ان کی بے ہوشی کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو سوال کرنے کی حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے. جس کو سوال کرنے کی حاجت پیش آئے اور ضرورت پیش آئے وہ رب ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہرگز نہیں ہو سکتا. جو خود محتاج ہو سوال کرنے کا، وہ کسی کے سوال کو کیا پورا کرے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہیں، عبادت کے مستحق نہیں ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا الحق. تو قالوا الحق سے مراد یا تو جبریل علیہ السلام ہے، یا وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ دونوں میں سے کوئی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حق بات کہی ہے. اب یہاں ایک سوال ہے، کیا فرشتوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی بات کہتا ہے وہ حق ہے؟ بولیے. معلوم ہے، پھر یہاں پہ حق کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پھر یہاں پہ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اللہ رب العالمین نے حق کہا ہے، جبکہ یہ چیز فرشتوں کو معلوم ہے؟ بولیے. علماء نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے، اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے، ورنہ فرشتے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں جو بات اللہ رب العالمین نے اس وقت کہی ہے، جیسا کہ ابھی حدیث میں آپ کے سامنے گفتگو آئے گی. لیکن اللہ تعالی کی بات کو کہنے سے پہلے فرشتے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا الحق، اللہ رب العالمین نے حق کہا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ رب العالمین عالی ہے، بلند ہے، اس کو علو ذات حاصل ہے، اس کو اللہ رب العالمین کو علو قدرت حاصل ہے، اللہ رب العالمین کو علو قہر حاصل ہے. ہر چیز سے اللہ رب العالمین بلند ہے، اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، اپنے ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اپنے مخلوقات کے اوپر ہے نا. باوجود اس کے دنیا کی کوئی بھی مخفی سے مخفی، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز رب العالمین کے علم سے مخفی نہیں ہے، اس کی سماعت سے مخفی نہیں ہے، اس کی بصارت سے مخفی نہیں ہے. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہونے کے باوجود ہر جگہ پر ہونے والے معاملات کو، ہونے والی گفتگوؤں کو، سرگوشیوں کو، بلکہ دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کامل اور مکمل ہیں،
اس کے صفات کو کسی قسم کا نقص نہیں لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت میں، اپنے قہر میں غالب ہے اور ہر ایک کے اوپر ہے۔ قال الحق وہو العلی الکبیر، اور کبیر سے مراد ایسا کبیر، اتنا بڑا، الذی لا اکبر منہ، کہ اس سے اور کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ تو جبریل یہ کہتے ہیں، یا بعض فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حق بات کہی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس کے بعد اللہ تعالی جو بات کہے ہوتا ہے، یعنی جس بات کی وحی اللہ رب العالمین نے کی ہے، فرشتے اس کا تذکرہ آپس میں کرتے ہیں اور فرشتے گفتگو کرتے ہیں۔ چلیے حدیث پڑھیے آگے، تو اس آیت کی تفسیر کی وضاحت مزید آپ کے سامنے ہوگی۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خزعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلي من تحته ثم يلقيها الآخر إلي من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه شهاب قبل زور سے پڑھیے نا مفیس، کیسے پڑھتے ہیں؟ زور لگا کے تھوڑا پڑھیے نا بھائی۔ الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال 100 كذبة یا 100 كذبة، كتاب 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق اردو پڑھیے، چھوڑ دیجئے اس کو، اردو پڑھیے، ترجمہ پڑھیے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس کی حکم برداری میں یوں اپنے پر مارتے ہیں کہ گویا صاف پتھر پر نرم زنجیر لگنے کی جھنکار ہے، اور یہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ برحق ہے، اور وہ عالی مقام اور بزرگ وہ برتر ہے۔ اللہ کی اس بات کو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر یوں ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے حدیث کے راوی سفیان نے اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا اور انگلیوں کو ایک دوسری سے ذرا جدا کیا
کہ شیاطین اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر والا شیطان جب کوئی بات سن لیتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے، اور وہ اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ آخری شیطان وہ بات ساحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے۔ کبھی تو کاہن کو وہ بات پہنچنے سے قبل شہاب اسے جلا دیتا ہے، اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے شیطان اسے بات بتا چکا ہوتا ہے، تو کاہن شیطان کی بتائی ہوئی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے۔ اگر کوئی بات اسی طرح واقع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فلاں روز اس ساحر یا کاہن نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، چنانچہ صرف اس ایک بات کے سچ ہونے سے اس کاہن کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بات تو آسمان سے سنی ہوئی تھی۔ ہاں جی، یہ حدیث دیکھیے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وفی صحیح، صحیح سے مراد صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ رب العالمین آسمان میں کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ای اذا تکلم اللہ بالوحی، یعنی جب اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، وحی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، او بما اراد قضاءہ، یا اللہ تعالی جس کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، جس کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو ضربت الملائکۃ باجنحتھا، فرشتے اپنے بازو کو زمین کے اوپر مارتے ہیں، اپنے ڈینے کو، ڈینا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بازو، اس کو زمین کے اوپر مارتے ہیں۔ ای وضعت الملائکۃ اجنحتھا، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کے اس قول کے تعظیم میں اپنے پروں کو نیچے گرا دیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں۔ اور کل کے گفتگو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فرشتوں کے بازو ہوتے ہیں، فرشتوں کے پاس ڈینا ہے اور ان کے پاس پر ہیں، ہے نا؟ اور یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، اور ان 600 بازوؤں میں پر ہیں۔ جب وہ پر کو پھیلاتے ہیں تو اس میں سے رنگ برنگ کے یاقوت اور زمرد، موتی، یہ سب جھڑتے ہیں ان کے جسم سے یا ان کے پروں سے۔ تو یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی اس قول کو سن کر کے مارے خوف کے اپنے پروں کو زمین پر جھکا دیتے ہیں، ہے نا؟ اپنے پروں کو زمین پر جھکا دیتے ہیں۔ اور غور کیجئے، یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، کہا کأنہ سلسلۃ علی صفوان، گویا کہ اللہ رب العالمین جب گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالی گفتگو کرتا ہے، اس سے یہ پتا چلا جی کہ اللہ رب العالمین گفتگو کرتا ہے، اور جب چاہے تب گفتگو کرتا ہے، کیونکہ ارادہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہوا۔ اور اللہ تعالی جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے گفتگو میں حرف بھی ہے اور آواز بھی ہے، تب نہ اس کو فرشتے سنتے ہیں۔ تو کہا فإن الملائکۃ تسمع الکلام، فرشتے گفتگو کو سنتے ہیں، اور فرشتوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے کلام کے واقع ہونے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کی مثال بیان کی ہے۔ کہا کہ بالکل وہ اسی طرح سے جیسا کوئی چکنا پتھر ہو، اور چکنے پتھر کے اوپر کوئی آدمی زور زور سے زنجیر پٹکے، تو وہ زنجیر کی جو جھنکار کی آواز ہوگی، ہے نا، وہ خوفناک جو آواز نکلے گی، کہا کہ بالکل اسی طرح سے جس طرح چکنے پتھر کے اوپر لوہے کی زنجیر کو پٹکا جائے، جس طرح سے آواز نکلتی ہے ویسے ہی۔ ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت نہیں ہے، غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی مثال نہیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو اس طرح سے ہوتی ہے جیسے چٹان کے اوپر آواز نکلے، نہیں، فرشتوں کے دل میں جو آواز پہنچتی ہے یہ اس کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تشبیہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلے کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، ورنہ یہ مت کہیے گا دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تو مثال نہیں بیان کر سکتے، لیس کمثلہ شیء، تو حدیث میں کیسے بیان کیا
کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی گفتگو ہوتی ہے جیسے چٹان کے اوپر، یا اللہ رب العالمین کے کلام کی مثال ویسی ہے جیسے کوئی آدمی چٹان کے اوپر لوہے کی زنجیر مارے. تو یہ کلام کی تشبیہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، بلکہ وہ آواز فرشتوں تک پہنچنے کی، جیسے کبھی آواز کہیں دور سے سنائی دیتی ہے. اب کیا کہتے ہیں کہ اتنا تیز آواز آیا لگتا ہے کوئی بہت زور گرا ہے، حالانکہ کوئی گرا نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیفیت جو آپ تک آواز کی پہنچی ہے یہ دوسری ہے، اور آواز کی اصل دوسری ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے جی جی سارے لوگوں کو؟ بے شک. ہاں، تو اس فرق کو جانیے گا. یہ کبھی مت کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ تسبیح ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کلام اور اللہ رب العالمین کی کسی بھی صفت کی مثال ہم دنیا کے اندر نہیں بیان کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر نہیں بیان کر سکتے. پھر اس کے بعد جب فرشتے اس کلام کو سنتے ہیں، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ دیکھیے، ینفذہم ذالک، ان کے دل کے ریشے ریشے میں اللہ رب العالمین کی ایک کلام کی ہیبت سرایت کر جاتی ہے. دل دہل جاتا ہے ان کا، ہے نا، دل میں داخل ہو جاتا ہے پورے طور پر. اور یہاں پہ حدیث میں محذوف ہے، کچھ حصہ حذف کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر سجدے میں گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. وَخَرُّوا سُجَّدًا. اب اس کے تعین میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا بے ہوش ہو کر کے سجدے میں گرتے ہیں، یا پہلے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں پھر جب ہوش ان کو آتا ہے تب سجدے میں جاتے ہیں. حدیث کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن دو چیزیں ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سن کر کے ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پہلی چیز. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سننے کے بعد وہ لوگ بولیے سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو بے ہوش ہو کر کے گرتے ہیں تو ان کے گرنے کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ سجدے کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں گرتے ہیں. تو کہا پھر بے ہوشی میں آدمی سجدہ کرے تو اس کا کیا فائدہ؟ بعض علماء نے یہ کہا. بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے اور اس پر بحث کی ہے علماء نے، لیکن ہم کو یہ جاننا ہے کہ وہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد. کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک ان کے دل کے اندر خوف طاری ہوتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. پہلے بے ہوشی ہوتی ہے یا پہلے سجدہ میں ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، حدیث میں دیکھیے جی لفظ ہے حَتَّى إِذَا فُزِّعَ، آپ لوگوں کے پاس جو لکھا ہوا ہے مفیز، جی ہاں، وہ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ غلط ہے. حدیث کے جو الفاظ ہے فَإِذَا فُزِّعَ، قرآن کا لفظ ہے حَتَّى إِذَا فُزِّعَ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہاں، تو حدیث میں جو لفظ بخاری کی جو روایت ہے اس میں ہے فَإِذَا فُزِّعَ، حتیٰ نہیں ہے، معنی ایک ہی ہے، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ مت سمجھیے گا کہ حتیٰ کا لفظ بخاری کے اندر بھی آیا ہے. بخاری کے اندر فَإِذَا ہے، جب وہاں کتاب کھول کر دیکھیے گا بخاری شریف تو وہاں پہ آپ کو فَإِذَا ملے گا. بہرحال فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، جب ان کے دلوں سے، فرشتوں کے دلوں سے خوف ختم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے خوف کو ختم کرتا ہے، خوف کو ہٹا لیتا ہے. تو قال بعضهم لبعض، بعض فرشتوں سے سوال کرتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، کیوں اتنی سخت آواز تھی، کیا وجہ ہوا، کیا معاملہ ہوا، ہے نا. تو پھر بعض فرشتے یہ کہتے ہیں، اور ہم آپ کو بتا چکے کہ بعض فرشتے میں یا تو جبریل علیہ السلام یا وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حق کہا اور اللہ تعالی علی الکبیر ہے. یہ گفتگو تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی تمجید بیان کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے، جو گفتگو اللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، اس کی خبر وہ لوگ دیتے ہیں، اس کی خبر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، قال مسترق السمع، یعنی قال، راوی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسترق السمع وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، خبروں کو اچکنے والا ہے نا، کان لگا کر کے اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں یہ جنات، مردۃ الجن، شرکس جنات جو خبروں کو سنتے ہیں، وہ خبر چراتے ہیں وہاں سے۔ اب کہاں سے چراتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں، غور کیجیے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے بادل میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ کہاں بیٹھتے ہیں؟ بولیے، بادل میں جا کر۔ اگر کہیں گے بادل میں بیٹھتے ہیں تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بادل جو ہے وہ آسمان سے نیچے ہوتا ہے۔ ہاں، تو کہتے ہیں جن لوگوں نے کہا کہ نہیں فرشتے بادل میں بیٹھتے ہیں، تو کہا کہ جب سمائے دنیا اس کو کہتے ہیں وہ آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے، ہم یہاں سے جو دیکھ رہے ہیں، اور اس کو سمائے دنیا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے سب سے قریبی آسمان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فرشتے جا کر کے بدلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین کے اس کلام کو سننے کے بعد کچھ فرشتے بادل میں اتر کر کے اس کی گفتگو کرتے ہیں کہ آسمان میں آج یہ فیصلہ ہوا، آسمان میں یہ بات ہوئی، تو وہاں سے یہ جنات اس خبر کو اچک لیتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، وہ لوگ سمائے دنیا کے سامنے اس کے قریب جا کر کے، کیونکہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے جی، آسمان میں داخل نہیں ہو سکتے، اس میں دروازے لگے ہوئے ہیں، سمائے دنیا کے پاس جا کر کے رکتے ہیں، اور وہاں پہ جگہ تلاش کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ گفتگو سنیں آسمان سے باہر۔ سمجھ میں آ رہی بات جی؟ جی ہاں، غور سے سمجھیے ان باتوں کو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر ستارہ ٹوٹ کر کے گرتا ہے، جس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں شہب۔ کیا کہتے ہیں؟ شہب، شہاب ثاقب، شہاب کی جمع شہب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور شہاب مانے کیا جی؟ شہاب مطلب بولیے، کیا ہو گیا بھائی؟ نجومی نہ کیا ستارہ نہیں جانتے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ شہاب بادل کہتے ہیں، شہاب کہتے ہیں ستارے کے ٹکڑے کو۔ نجم جو ہے نا ستارہ، اس کا ٹکڑا۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ وہ شیطان کو مارنے کے لیے ستارہ گرتا ہے، نہیں، ستارے سے ٹکڑا نکل کر کے چھوٹا سا وہ گرتا ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شہاب۔ تو کبھی کبھی شہاب آ کر کے، وہ چمکدار ستارہ آ کر کے ان کو لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک وضاحت یاد رکھیے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھیجے گئے، تو اللہ رب العالمین نے تمام دروازوں کو بند کر دیا، ہر راستے کو بند کر دیا، یہاں تک کہ پورے آسمان کو پہرے داری آسمان میں بڑھا دی، فرشتوں کو لگا دیا، اور پورے طور پر شہابوں سے، یعنی ستاروں کے ان ٹکڑوں سے آسمان کی حفاظت شروع ہو گئی۔ اب کوئی بھی آدمی وہاں سننے کے لیے جاتا، یا جنات، آدمی نہیں، کوئی بھی جن وہاں سننے کے لیے اگر گفتگو جاتا تو وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، کوئی نہ کوئی ستارہ آ کر کے اس کو لگتا، یا تو وہ جل جاتا یا وہاں سے وہ بھاگتا۔ یہ کیفیت ہو گئی سننے، یعنی نزول قرآن کے وقت اللہ رب العالمین نے سمائے دنیا اور آسمان کی حفاظت فرما دی کہ کوئی بھی شیطان آ کر کے وہاں سے کوئی گفتگو نہ سن سکے، کوئی بھی جنات آ کر کے وہ گفتگو وہاں سے سن نہ سکے۔
اب اس کے بعد دیکھیے کہا کہ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر یہ شیطان جا کر کے وہاں جنات جا کر کے وہاں پھر سے گفتگو سننے لگے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جتنی آسانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اب اتنی آسانی نہیں رہی. اب اتنی آسانی نہیں رہی. چلیے اب وقت چونکہ مکمل ہوا. اب پھر کل ان کے اوصاف کس طرح سے تھے, یہ کیسے پہنچتے ہیں آسمان پر اور کس طرح سے یہ گفتگو سنتے ہیں, اس کا تذکرہ ہم کل کے درس میں, کل درس نہیں ہے, کل سنڈے ہے, ہم مصروف ہیں. انشاءاللہ منڈے کو پیر کو جب ہم لوگ آئیں گے تو پھر ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہماری اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ